الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں پہلے قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا
یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اسے بزرگی سے یاد کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی 3 آیات کریمہ 182 سے 185 تک تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، جس سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو گیا۔ پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے آج شعبان المعظم کی 24ویں تاریخ ہے، اور چند ہی روز کے بعد رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہم کو اتنی مہلت عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کی برکات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ یوں تو سارے دن ہی اور سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو خالق کائنات نے ازل سے عظمت اور بزرگی بخشی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں وہ رات آتی ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین نے فرمایا خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر شمار کریں تو کم و بیش 84 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، یعنی ایک آدمی کو اللہ اتنی مہلت دیں کہ پورے 84 برس تک دن رات اللہ کی عبادت میں گزارے اور وہ عبادت قبول بھی ہو جائے۔ اس اتنے لمبے عرصے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت کو اللہ نے فرمایا خیرن، اس سے بہتر ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو خوش نصیب انسان رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے کہ میرے رب کا حکم ہے، احتساباً اور اس یقین کے ساتھ کہ اس پر یقیناً مجھے میرا رب اجر عطا فرمائے گا، ان دونوں یقینوں کے ساتھ جب رمضان کے مہینے کے روزے رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے زندگی میں جتنے گناہ کر چکے اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ ایک انسان کو، ایک صاحب ایمان کو کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کہ اگر اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟
لیکن اس کے لیے شرط یہ فرمائی ایماناً و احتساباً. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ عادت کے مطابق نہ رکھے، اللہ کا حکم سمجھ کر رکھے. ورنہ تو انسان کئی دفعہ اپنی معمول کی زندگی میں سارا دن بھوکا رہتا ہے. لیکن یہ بھوک پیاس اللہ کی مرضی کے مطابق برداشت کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس پر میرا اللہ مجھے اجر دیں گے. یہ دونوں باتیں پختہ یقین کے ساتھ ذہن میں رکھ کر جب روزے رکھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں وہ سب معاف کر دی جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. اب یہ جو خصوصیات ہیں یہ بھی کو ہمارے قد کاٹ کی وجہ سے تو اللہ نے نہیں دی، تو نہ ہمارے حسن و جمال کے سبب سے، نہ ہی کوئی اور خوبی اور کمال ہے. اس کا سبب بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ نے، حالانکہ پہلے نبیوں کی امتیں تھیں اور ہم بھی ایک نبی کی امت ہیں، لیکن فرمایا کہ پہلے کسی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں. ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کا روزے دار جب روزے رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور سارا دن ضابطہ کے مطابق روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور روزے کے سبب سے اس کے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے. انسان چند گھنٹے نہ کھائے پیے نا تو منہ سے ایک ناگوار قسم کی بو آتی ہے، یعنی میرے اور آپ کے معیار کے مطابق وہ خوشبو نہیں ہوتی، ایک ناگوار قسم کی. میں اس کو بدبو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، لیکن بعض طبیعتوں کے لیے وہ ناگوار ہوتی ہے. لیکن اس ناگوار بو کو میرا رب اس قدر پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ کستوری اور مشک کی خوشبو اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خوشبو، وہ جو بو ہے وہ روزدار کے منہ کو پسند ہے. اب اس چکر میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیوں پسند ہے؟ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے نا. اور دوسری بات یہ فرمائی تستغفر لهم الحیتان، میری امت کے روزے دار کے لیے سمندروں کی مخلوق بھی استغفار کرتی ہے. کبھی ہمیں کچھ احساس ہوا، کبھی ہم نے اس بات پر سوچا کہ سمندر میں کتنی مخلوق ہے اور کتنی مچھلیاں ہیں؟ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اس حقیقت پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے چپے چپے پر ہم سجدہ ریز ہو کر بھی اللہ کے اس انعام کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ سمندری مخلوق کو حکم دے دیا کہ میرے آخری نبی کی امت کے روزداروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، استغفار. تستغفر لهم الحیتان، مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. استغفار کا یہ معنی ہوتا ہے.
اور یہ فرمایا ایک خصوصیت یہ ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے رمضان کے آغاز میں ہی جنت کو سجا دیا جاتا ہے. تو تبھی سجایا جاتا ہے نا. کوئی معزز مہمان جب آ رہا ہو، کوئی وی آئی پی مہمان آئے، اس کے لیے پھر بہت اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک اس امت کا مسلمان، اس امت کا مومن، اللہ سے دعا کریں یہ جملہ سن کر کہ اللہ ہمیں مومن بنا دے، نام کے نہیں اصلی، کہ اللہ پر ایمان اس طرح ہو جیسا ایمان مطلوب ہے. اس ایمان کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، کہ اللہ کو ہم نے اگر مانا ہے تو پھر اللہ کو اس کی عظمتوں کے ساتھ مانیں، اس کی عظمت کے اندر اس کی خصوصیات میں کسی اور کو حصہ دار نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے تو کوئی مقبرے والا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تو ولی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تو علی بھی مشکل کشا ہے. یہ ملاوٹ والا ایمان نہیں، وہ خالص ایمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، جو صدیق اکبر کا ایمان تھا، جو فاروق اعظم کا ایمان تھا. کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کفر سے نکل کر آئے، لیکن ان کا ایمان اللہ کے نزدیک وہ ایک کسوٹی بنا دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس نے اپنی ازلی آخری کتاب کے اندر یہ قانون قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف کر کے کہتا ہوں کہ تمہارا ایمان مجھے تب مطلوب ہوگا جیسا ابوبکر کا ایمان ہے. ایسا ایمان ہے، اس کے ساتھ تمہارا ایمان میل کھاتا ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو مجھے پسند ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسا نہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر جو مرضی کرو. میں ایک جملہ ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں، آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں اور پھر اس پر غور فرمائیں. صدیق اکبر کے والد مشرک کافر تھے، بہت بعد میں آخر زندگی آخر میں ایمان لائے. اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ اپنے کفر میں اتنے پکے تھے. ان کا نام عثمان تھا. کیا نام تھا؟ ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، اصل نام عثمان. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے نکلے بیٹے کے سامنے، صدیق اکبر کے سامنے. تو صدیق اکبر کا ایمان بھی تو ایمان تھا نا. پھر نبی پر ایسا ایمان تھا اور ایسی محبت تھی، ایسا یقین تھا. اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا بوڑھا باپ ہے. اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر پڑے. نبی کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کی. رسول اللہ کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے منع فرما دیا کہ آئندہ مارنے کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا مانگے. آئندہ ایسا نہیں کرنا. روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور پھر آخر اللہ نے سن لی اور زندگی کے آخر دور میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. وہ صحابہ میں شمار ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو خاندانی کافر تھے. میرے اس جملے کو بھول نہ جانا. فاروق اعظم خاندانی کافر تھے، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. سیدنا عثمان خاندانی کافر، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. سیدنا علی، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. علی حد القیاس. لیکن ان کے نام آتے ہی، آپ ایمانداری سے بتائیں، ان بزرگوں کے نام آتے ہی آپ کے وجود کے اندر، دل و دماغ کے اندر ان کے نام سن کر خوشی کے احساسات نہیں پیدا ہوتے؟ اگر نہیں ہے تو دعا مانگے، یا اللہ ایسا بنا دے ہمیں کہ ان کے تذکرے سن کر ہمارا وجود جو ہے، ہمارے نفس کے اندر مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ جائے. میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے باپ دادا کا تذکرہ سن کر، حالانکہ
باپ دادا ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں اور سارے نیک لوگ تھے جو میرے باپ دادا تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صحابہ کا تذکرہ سن کر جتنے مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے بڑوں کا تذکرہ سن کر اتنی خوشی نہیں ہوتی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس قسم کیفیت نصیب فرمائے. حالانکہ ان لوگوں کے ساتھ، ابوبکر صدیق کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ ہمارا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا. ابوبکر صدیق بنو تیم میں سے تھے، فاروق اعظم بنو عدی میں سے تھے، سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے. تو آپ میں یا میں ان میں سے ان تینوں پھر طبقوں کے ساتھ کسی کو تعلق ہے؟ نسبی رشتہ داری کوئی نہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں ہمیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو اچھے لگتے تھے، اللہ کے رسول کو اچھے لگتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کو اچھے لگنے کے سبب سے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. قرآن کریم میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا. جس کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے اور اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اللہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ کیوں اتنے اونچے بن گئے؟ ان کا یقین تھا جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جو نبی کی زبان سے نکلا وہ حق ہے. ہر چیز رد و بدل ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ تھا ایمان. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مومن جب روزے رکھتا ہے تو خدا کی زمین کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور پھر اس کے لیے جنت سجا دی جاتی ہے، سنوار دی جاتی ہے کہ وی آئی پی مہمان آ رہا ہے. یہ تو میں مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں. اگر زندگی میں فاقی تو ایک لمبی حدیث ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ترجمہ کر کے نا اس کو پرنٹ کر کے آپ حضرات سب کو تقسیم کر دوں. ایک لمبی روایت ہے، اس کے ایک ایک جملے کو پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یعنی وہ پختہ یقین جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے. اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ جنت کو سنوارتے اور سجاتے ہیں. اللہ اس بات کا یقین نصیب فرمائے، اور جیسا یقین ہوگا ویسا اللہ معاملہ کریں گے. اور فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. فرشتوں کو کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں تاکہ میرے نبی کے امتیوں پر یہ اثر انداز نہ ہو سکے. اور آخری بات یہ فرمائی کہ اس ماہ مبارک کی آخری گھڑی میں اس امت کے گناہگاروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہماری کوششوں سے آیا ہے، میرے رب کی مہربانیوں سے آیا ہے. آئے گا گزر جائے گا، پھر کون زندہ ہے؟ آئندہ رمضان کس کو ملے گا؟ گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک بزرگ دوست ظفر اقبال صاحب یہاں ہماری صفوں میں موجود تھے. چند ہفتے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. بہت مخلص ساتھی، مخلص بزرگ.
وہ نہیں چاہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ مجھے ملے. میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی جو میرا رب چاہتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں بدل سکتے. یا اللہ ہمیں پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، اس مہینے کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ اس کی برکات اور سعادتیں حاصل کر کے گزار دے، اور آئندہ بھی یا اللہ یہ ماہ مبارک نصیب فرما. لیکن فیصلے تو میرے اللہ کے ہیں. جو اللہ کی مہربانیوں سے یہ مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ نصیب ہوگا، تو پھر اس کی ایک پلک جھپکنے کی جو لمحہ ہے اس کو بھی ضائع نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقھا. جس طرح ایک ڈھال دشمن کے وار کو روکتی ہے، اس طرح روزے کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. ایک مومن کے لیے روزہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی ایک ڈھال ہے. لیکن اگر اسی ڈھال کو انسان توڑ پھوڑ دے، اس میں شگاف ڈال دے، سوراخ ڈال دے، تو پھر وہ بچا سکتا ہے وار سے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی بکتا ہے، چغلی کھاتا ہے، یا ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے جو اس کو شرک اور کفر تک پہنچاتے ہیں، یہ ساری حرکتیں جو ہیں اس ڈھال کو توڑ دیتی ہیں. وہ اس کے تحفظ کا ذریعہ نہیں بن سکتے. روزہ کیا ہے؟ کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، یا بیوی سے نہ ملنا. بنیادی طور پر یہ تین ہی چیزیں ہیں. یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. بیوی سے ملنا بھی انسان کے لیے حلال، کھانا بھی حلال اور پینا بھی حلال. لیکن مخصوص گھڑیوں میں اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں انسان اجتناب کرتا ہے. جو چیزیں حلال تھیں اس سے تو اجتناب کر لیا، لیکن جھوٹ بولنا تو 24 گھنٹے حرام، غیبت کرنا ہمیشہ کے لیے حرام، گالی بکنا ہمیشہ کے لیے حرام، چغلی کھانا ہمیشہ کے لیے حرام. کوئی ایسا جملہ زبان سے نکالنا جو اس کے عقیدہ اور ایمان کی بنیادوں کو ہلا ڈالے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام. تو حلال رزق سے اور حلال بیوی سے تو اجتناب کر لیا، اور جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام تھی اس سے نہ بچے. علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور بیوی سے نہ ملنا روزے کا جسم تو بن گیا، لیکن اگر جسم بغیر روح کے ہو تو وہ ایک لاش ہوتی ہے. روزے کی روحانی کیفیت تب بنتی ہے کہ ان محرمات ابدیہ سے، وہ تمام ناپسندیدہ حرکتیں جو اللہ کو ہمیشہ کے لیے ناپسند ہیں، ان سے بھی روزے کی حالت میں اجتناب کیا جائے. پھر روزے کا جسم بھی مل جاتا ہے اور اس کی روح بھی مل جاتی ہے. ورنہ ایک دھڑ ہے، ایک جسم ہے، ایک خول ہے، اس کے اندر مغز نہیں، اس میں روح نہیں ہے. میری گفتگو کا حاصل یہ میرے دوستو، مسائل کی نوعیت بے شمار ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، فضائل مناقب سنا سکتا ہوں میں اللہ کی توفیق سے، لیکن میں ایک ایسی چیز پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے روزے جمعے کا، کہ اس بات پہ غور کیجئے، ہر روز ہر آدمی اپنے روزے پر تھوڑی دیر کے لیے، کیا میرا روزہ ہے؟ صحیح ہے، کھایا تو میں نے نہیں، پیا بھی نہیں، لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے غیبت نہیں کی کسی کی؟ گالی تو نہیں بکی؟
کسی انسان کو یا کسی حیوان کو شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، تو خود انسان اپنے بارے میں آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے روزے کی کیا کیفیت ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے آخر میں اللہ کو اس کی بو کستوری سے اور مجھ سے زیادہ پسند ہوگی، یا وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک کے سارا دن بھوک برداشت کی اور کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور بہت سے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، کھڑے ہو کر کچھ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن انہیں سوائے جاگنے کا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان دونوں کیفیات سے ہم سب کو بچائے، نہ ہمارا قیام ضائع جائے نہ ہمارا صیام ضائع جائے، کہ صرف بھوک اور پیاس ہی ہمارے حصے میں آئے اور کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جس کے نتیجے میں سمندری مخلوق بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جس روزے پر میرا رب بھی فیصلہ کرے کہ میرے بندے کے منہ کی یہ جو بو ہے یہ مجھے کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، قرآنی آیات کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی گئی ہے۔ بیمار آدمی بیماری کے دنوں میں روزے چھوڑ سکتا ہے، صحت ملنے کے بعد قضا کر لے۔ مسافر آدمی سفر کی حالت میں روزے چھوڑ سکتا ہے، گھر واپس آ کر اس کمی کو پورا کر لے۔ لیکن کیا اللہ کی دی ہوئی یہ جو رخصت اور سہولت ہے اس کو ہم جائز طور پر استعمال کرتے ہیں یا بدنیتی کا بھی دخل ہو جاتا ہے؟ آگے پیچھے تو ہم بڑے صحت مند تندرست، رمضان آیا تو پھر بیماریاں ساری ہمارے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر جلدی جلدی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو روزہ نہ رکھ، ڈاکٹر نے کہا۔ پر میرے اندر کی کیفیت کو کوئی ڈاکٹر کیا بتا سکتا ہے؟ میرا معاملہ روزے کا میرے رب کا معاملہ ہے۔ ہماری خوہ بدرہ بہانہ بسیار کہتے ہیں، اس وقت پھر ہم جلدی جلدی ڈاکٹری نسخے حاصل کر لیتے ہیں۔ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ڈاکٹر نے کہا روزے نہ رکھو۔ کیا وہ ذات جس کا نام اللہ ہے وہ دلوں کی دھڑکن جاننے والی نہیں؟ دلوں کو رازوں کا نہیں جانتے؟ اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کی سوچ اور نیت کیا ہے، کس نیت سے اس نے یہ ڈاکٹر کا نسخہ حاصل کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست یہاں ممکن ہے بیٹھے ہوں، کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں اور کوئی نہ کوئی عارضہ تو ہر انسان کو ہوتا ہی ہے۔ کم از کم پاکستان کی سرزمین میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی عذر لاحق نہ ہو۔ بظاہر آپ کو میں تندرست نظر آتا ہوں، پتہ نہیں کتنی بیماریاں میرے اندر ہیں۔ اور کم از کم اگر کوئی جسمانی بیماری، ذہنی ٹینشن تو ہے ہی ہے، اس واسطے کہ ہماری قسمت میں ہمارے نصیب میں ایسی حکومتیں آئی ہیں جو ہمارے لیے عذاب ہی بن کر آئی ہیں۔ ہماری اعمال کی شامت میری شعوری زندگی میں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ تردید کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، لیکن میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ سکون کا زمانہ تھا، وہ صرف ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔
ایوب خان کے زمانے میں مجھے پورا شعور نہیں تھا، یحییٰ خان کے زمانے میں ایک بدنامی تو اس کی تھی کہ اس کے زمانے میں ملک ٹوٹا، لیکن شاید معاشی طور پر لوگ اتنے پریشان نہیں ہوں گے، ضروریات زندگی کے حصول کے لیے اس قدر پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن جو جمہوری حکومتیں ہیں، یہ موجودہ جمہوری حکومت، یہ اس کے پچھلے ادوار، اس سے پچھلے ادوار، یہ دوسری جمہوری حکومتیں، یہ سوائے خدا کے عذاب کے پاکستان میں اور کچھ بھی لے کر نہیں آئی۔ یاد ہوگا بھٹو صاحب کے زمانے میں لائن میں لگ گئے تھے راشن کارڈ لے کر، اور پھر ہمارے بعد کے مہمانوں کے زمانے میں کبھی آٹا غائب ہے، کبھی گیس غائب ہے، کبھی چینی غائب ہے، کبھی تیل غائب ہے، کبھی کچھ غائب ہے، کبھی کچھ غائب۔ وہ قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر پیدا کی ہیں، ان کے آتے ہی وہ چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ ہے سب ہمارے اعمال کی شامت۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرنا، یا اللہ میرے گناہوں کے سبب سے خود مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور میرے گناہوں کے سبب سے معاشرے کے دوسرے لوگوں پر بھی آ رہی ہیں۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، شاید رب العالمین ہمارے لیے کوئی بہتر نظام فرما دیں۔ اگر قوم من حیث القوم سچے دل سے توبہ کرے گی، اللہ بہتر حکومت دے دیں گے۔ لیکن جب آپ نے علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی اور کا، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے۔ اغماز کا معنی سمجھتے ہیں نا، چشم پوشی، کہ افراد و اشخاص اگر گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ چند افراد کے گناہوں کے سبب سے پوری امت پر مصیبت نہیں ڈالتے، کہ چند افراد کی غلطیاں ہیں۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب ساری قوم گناہوں پر کمر بستہ ہو جائے نا تو پھر اللہ معاف نہیں کرتے۔ ہم من حیث الامت جرم کے مرتکب ہوئے، ہمارے سامنے غلط لوگ آئے، غلط لوگوں کے حق میں ہم نے رائے استعمال کی، پورے شعور کے ساتھ جان بوجھ کر صحیح لوگوں کو ہم نے ریجیکٹ کیا۔ 1980 میں ہم جب ہندوستان گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے ایک بات کہی بڑے شکوے کے انداز میں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ ہمیں آپ لوگوں نے بنگلہ دیش بنا کر ہماری عزت قدر و قیمت کم کر دی، اس سے پہلے ہم سینہ تان کر ہندو کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اب ہمیں نظریں جھکا کر رہنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات جو زیادہ تکلیف دہ تھی، کہتے ہیں صبح کے وقت جب ہم اخبار لینے کے لیے اخبار کی دکان پر جاتے ہیں یا ہاکر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہندو بھی ہوتا ہے، اور ہم اخبار کو کھول کر جب پڑھتے ہیں پاکستان کا الیکشن کے معاملے میں کہ پاکستان کی سیکولر جماعتیں اس کے امیدوار کامیاب ہو کر اسلام کی بالادستی چاہنے والوں کی ضمانت ضبط ہو گئی، تو ہمارے زخم پر نمک ڈالنے کے لیے ہندو بآواز بلند یہ خبر پڑتا ہے تاکہ مسلمان سنے اور اس کو ذہنی تکلیف ہو۔ یہ حرکتیں جب پاکستان کے ہوتی تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جتنے غلط قسم کے لوگ، کرمنل قسم کے لوگ، رسا گیر قسم کے لوگ، خائن اور بددیانتن قسم کے لوگ پیسہ استعمال کر کے اور دوسرے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں، شرافت کے بالادستی چاہنے والے، اللہ کے دین کی بالادستی چاہنے والے جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور وہ ہارتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ووٹوں سے۔ یہ ہمارے وہ اجتماعی گناہ ہیں، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ پورا مہینہ سب کو نصیب کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی نے فرمایا
3 قسم کے آدمی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سر 10 اللہ کے نبی نے سر فہرست فرمایا دعوت الصائم حتی یفطر، روزہ دار روزے کی حالت میں جب دعا کرتا ہے اس وقت تک کسی دعا قبول ہوتی جب تک افطار نہ کر لے۔ یہ مقدس گھڑیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے، اسے ضائع مت کیجیے، اور تنگ نظر ہو کر دعا نہ کریں کہ صرف اپنی ذات کو ہی سامنے رکھیں، پوری امت کو سامنے رکھیں، اس لیے کہ مانگ اس ذات سے رہے ہیں کہ جس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، جس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، اس ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں تنگی ہو سکتی ہے، مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کسی قسم کمی نہیں۔ دوسری بات فرمائے دعوت والامام العادل، ایک منصف مزاج انصاف والا حاکم جب دعا کرتا اللہ کا سامنے تو اس کی دعا سیدھ آسمانوں کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی ایسا کوئی حاکم مل جائے۔ میں کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں میری بات صحیح ہے یا غلط، اس گئے گزرے زمانے میں بھی جب کوئی مسلمان دعا کرانے کے لیے اپنی کسی مشکل میں تو وہ کسی مسجد کے درویش کے پاس جاتا ہے، کسی وزیر کے پاس نہیں جاتا، کسی گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم اور صدر کے پاس نہیں جاتا کہ جناب آپ دعا کریں۔ کیوں نہیں جاتے؟ ایک جواب تو یہ ہوگا نا کہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ جب پہنچ بھی جائیں، فرض کرو، تو کسی دل میں حاشیہ خیال میں یہ آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے ہم درخواست کریں کہ ہماری فلاں مشکل ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کسی کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا تو پھر مسجد کے درویش کے پاس جائیں گے؟ اپنے خیال میں جس آدمی کو نیک سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری فلاں مشکل کو آسان کر دے۔ جبکہ اللہ کا نبی نے فرمایا کہ امام العادل، وہ عادل حکمران، منصف مزاج حکمران جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر اور خوف اور خلق خدا کی رہنمائی کا جذبہ موجود ہے، اس کی ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، جو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے اسی وقت اجابت آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں بھی ایسے حاکم مل جائیں۔ اور تیسری بات فرمایا دعوت المظلوم، ایک مظلوم انسان جب اللہ کے سامنے آہ نکالتا ہے تو اللہ کہنے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، کہ مظلوم کی آہ سے بچا کرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو رد نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آنے والا ہے دوستو، سب کے لیے دعائیں کریں، سارا دن دعائیں مانگیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے ہاتھ اس طرح پھیلائے ہوں، ہاتھ پھیلانا تو یہ ایک علامت ہے، دعا کا تعلق زبان سے ہے۔ دعا کہتے ہیں مانگنے کو، آپ دکان پر بیٹھ کر بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، راستے میں چلتے بھی زبان آپ کی حرکت کرتی ہے، مانگ سکتے ہیں، گھر میں لیٹے ہیں تو تب بھی مانگ سکتے ہیں، ہر حال میں مانگ سکتے ہیں۔ کوئی گھڑی ضائع نہ کریں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، امت مظلومہ کے لیے، جہاں جہاں مسلمان ستائے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں۔ اور یہ دعا میں یا اللہ، بظاہر تو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ کر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں، اس ملک کو کوئی اسلامی حاکم دے دے، اسلامی نظام دے دے۔ جب سارے مسلمان اس انداز سے مانگیں تو میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس نے کسی سے مدد مانگنی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔
کن فیکون سے سب کچھ ہوتا ہے. اس نے کسی سے مدد مانگنی ہے کہ میری مدد کرو، میں فلاں کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، فلاں کو اقتدار پر بٹھانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو. اللہ وہ ایمان نصیب کرے جس میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ اس سے اوپر کوئی چیز بھی نظر نہ آئے. میں رہ رہ کر پھر اس طرف میرا ذہن منتقل ہو جائے، ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، ہمارا یقین بگڑ چکا ہے میرے دوستو. آج اگر کسی شخص کو نواز شریف صاحب ملیں اور یہ کہیں کہ تمہارا کام ہو جائے گا، تو کتنا یقین ہوگا کہ مجھے تو وزیر اعظم صاحب نے براہ راست کہا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کو وزیر اعظم صاحب براہ راست کہیں کہ میرا تیرا کام ہو جائے گا، میں نے فیصلہ کر لیا تمہارا کام کرنے کا، کتنا یقین ہوگا اور کتنی خوشی ہوگی. اور میرا رب اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ہوگا. کیا اس پر ہمیں اتنا یقین ہے جتنا وزیر اعظم صاحب کی زبان سے سن کر یقین ہوتا ہے؟ کیوں؟ تو پھر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے. اللہ تو مومن کے لیے یہ فیصلے فرما دیں. اللہ پر ایمان پہلی شرط ہے. ایمان یہ ہے کہ جتنا اس کے وعدوں پر یقین ہو، کسی اور پر یقین نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ کہ اتنا ہی یقین ہے اس بات پر جتنا کہ وزیر اعظم صاحب کا سن کر یقین ہوگا. پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں میری کیفیت کیا بنی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب مجھے براہ راست مل کر کہیں کہ تمہارا یہ فلاں کام ہو جائے گا، اس پر مجھے اتنا یقین آتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، میں روزے کی حالت میں دعا مانگوں تو اللہ رد نہیں کریں گے، اس پر زیادہ یقین ہے یا اس پر زیادہ یقین ہے؟ بس اپنے سوال کا جواب خود اپنے اندر سے مل جائے گا. اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے تو پھر میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ جانتا ہے ہمارے یقین کو، اندر کی کیفیت کو. اگر ہمارا ایمان اس بات پر کہ میرا رب کرتا ہے، وعدے سچے ہیں، تو میرے رب کو پورا کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ کر کے رہے گا. میں کہا کرتا ہوں ہماری یقین کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمیں اپنے جیسے لوگوں پر جتنا یقین ہوتا ہے خدا کے وعدوں پر یقین نہیں. حالانکہ ہم لوگ سچ بھی کہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، روزمرہ کی ہماری زندگی کا معمول یہ ہے. لیکن میرا رب تو غلط نہیں کہتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَنْ يُخْلِفَ، وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کر دیا یہ ہو جائے گا، صدر صاحب نے وعدہ کر دیا یہ ہو جائے گا. ایک وعدہ وہ ہے، ایک وعدہ اللہ فرمایا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. کون وعدے پورے کرنے پر پوری طرح قادر ہے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے چاہا، نیک نیتی سے چاہا کہ وعدے ہو جائیں پورے، لیکن کسی سبب سے رکاوٹ بن کے نہیں ہو سکے. اس لیے کہ انسان میں دو خامیاں ہیں. ایک خامی تو یہ ہے کہ بعض انسان عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا وعدہ کرتے ہیں. دوسری خامی یہ ہے کہ جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا، نیک نیتی سے اس نے وعدہ کیا لیکن وعدہ پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکا. انسان عاجز ہے، چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا. ہماری موجودہ حکومت کے ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. کہا تھا نا،
کہ نہیں کہا تھا؟ ہو سکتا ہے نیک نیتی سے کہا ہو، لیکن وعدہ پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ لیکن کیا رب العالمین وعدہ فرمائے کہ میں یہ کروں گا؟ اس کے لیے پھر کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے، کوئی مجبوری پڑ گئی تھی۔ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے، اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ الا سن لو لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، اگر قرآن پر ایمان ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین بگڑا ہے میرے دوستوں، میرے رب کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ کوشش کریں کہ ہمارا یقین درست ہو جائے۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر نہیں تو اللہ مجبور نہیں کہ ہمارے پیچھے کامیابی لے کر پھرتا رہے۔ میری بات پہ ذرا غور کیجئے، یقین بگڑا رہے گا تو اللہ پھر ہمیں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ اللہ جو زندہ بھی ہیں، سارے جہان کے نظام کو چلانے والے بھی ہیں، تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میرے سارے معاملات کو درست فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں یا اللہ خود میرے حوالے مجھے نہ کرنا، میں اپنے حوالے ہو گیا تو ناکام ہو جاؤں گا۔ میرے کاموں کو یا اللہ تو سنوارنا۔ تو جب ہمارا یقین بگڑے گا نا تو اللہ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر ہم جتنی کوششیں کریں گے کوششیں ناکام ہی چلتی جائیں گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ روزے کی حالت کے اندر اللہ ہر حال میں روزہ دار کی دعا کا قبول فرماتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کے ساتھ یہ بات بھی ملا لیجئے کہ روزہ بھی اصلی ہونا چاہیے، روزہ بھی اصلی ہونا چاہیے، صرف بھوک پیاس ہی نہ ہو، غیبت سے بھی روزہ ہو، جھوٹ سے بھی روزہ ہو، چغلی سے بھی روزہ ہو، گالی سے بھی روزہ ہو، کفر بکنے سے بھی روزہ ہو۔ اللہ رسول نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اللہ رسول نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ یہ جملہ شریعت میں ناپسند ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، اللہ نے چاہا تو ہوگا، اے رسول اللہ آپ نے چاہا تو ہوگا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندن، او ہوش کر، کیا تو نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، مت کہو کہ ما شاء اللہ وما شئت، اللہ نے چاہا یا اللہ کے رسول نے چاہا تو فرمایا جو اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ کی چاہت کے بعد کسی اور کی چاہت نہیں۔ ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں غیر ارادی، غیر شعوری طور پر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں اور وہی رسول اللہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ ساری کائنات کا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ صرف اللہ کے قبضے میں۔ ساری کائنات کے اندر نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، فرشتہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، وہ کس کے قبضے میں ہیں؟ ہاں، اللہ کی مرضی سے بڑھ کر لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ نے فرمایا کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر بول نہیں سکتا، اللہ کے سامنے زبان کھول نہیں سکتا۔ اللہ کھولنے کی اجازت دیں تو بولے گا، نہیں تو نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، قیامت دن جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو اللہ بولنے کی اجازت دیں گے۔ یہ قرآن کریم صرف ختموں کا لیے نہیں آیا دوستو، میری باتیں تلخ ہیں لیکن کڑوی دوا ہی مفید ہوتی ہے۔ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس کو روز مرہ، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جلدی جلدی ورق گردانی نہ کریں،
ایک ایک سطر پڑھیں قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ اور سوچ کر پڑھیں. اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیا ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر، آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکے. اور آپ نے رمضان کے مہینے میں 30 قرآن مکمل کر لیے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوا برگردانی کے. قرآن کریم کی اللہ آپ کو تلاوت کی توفیق دے، لیکن سمجھ کر. وعدہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، پورے شوق سے ہاتھ کھڑا کریں. چاہے آپ آدھا رکوع پڑھیں، آدھے سے بھی آدھا پڑھیں، ہے تو وہ بھی قرآن. ایک آیت پڑھیں ہے تو وہ بھی قرآن. اگر ایک آیت پڑھتے ہیں روزانہ آپ اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سوچ کر پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، آپ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ صرف ورگردانی کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر برتری جتلانے کے لیے میں نے اس قرآن رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے. یہ کوئی خوبی نہیں. قرآن کریم تلاوت اللہ توفیق دے، لیکن سمجھ کر، اور ایسا سمجھ کہ اس سے اس کو ہدایت بھی ملے، اور ایسی سمجھ کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے. روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. جھوٹ سے بھی روزہ، غیبت سے بھی روزہ، چغلی سے بھی روزہ، گالی سے بھی روزہ، اور کوئی ایسا جملہ زبان نکالنے سے جو شریعت کو ناپسند ہے اس سے بھی روزہ. اللہ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر اس روزے میں آپ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے فوری طور پر اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے آئیں گے. اپنے لیے دعائیں مانگیں تب قبول ہوں گی، غیروں کے لیے دعائیں مانگیں تب قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کہنے سننے کو قبول فرما لیں. یہ آپ کیلنڈر دیکھ رہے ہیں، ہماری مسجد شہداء کی تصویر ہے اس کے ساتھ. یہ رمضان المبارک کا کیلنڈر ہے، سحر و افطار کا کیلنڈر. تو سب لوگ چھاپتے ہیں، فری دے دیتے ہیں کاروباری لوگ. ہمارا کاروبار کوئی نہیں، ہم بھی فری دے دیتے ہیں. لیکن کیوں دیتے ہیں؟ کہ اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جس سے آپ کو صحیح چیزیں ملیں گی، اور غلط چیزیں جو آپ اس سے پہلے ذہنوں میں بٹھا چکے ہیں اس کی اصلاح ہو سکے گی. اس کو صرف جا کر ٹانگ نہ دیں، پہلے اس کا مطالعہ کریں. گھر میں بچوں کو، بیگم صاحبہ کو، ان کو پڑھائیں کہ دیکھیں، پڑھیں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے، عام کیلنڈروں میں اور اس میں کیا فرق ہے. یہ سوچ سمجھ کر صحیح چیز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس میں کوئی کاروبار نہیں، کوئی پیسہ نہیں. آپ نماز کے بعد اس کو لے جائیں، اللہ جزائے خیر دے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جیبی سائز کے تسبیح تراویح، دوسری طرف تینوں عشروں کی دعائیں ہیں، اور ایک دوسرا ہے اس کے اندر بھی کچھ معمولات ہیں. یہ دونوں آپ حضرات بعد میں لے لیں اور اس کو ردی بنا کر گھر میں نہ پہنچائیں، ہمیشہ رہیں. اور پورے رمضان کے مہینے میں آپ بار بار جب پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام. میں سمجھتا ہوں کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. سوال اور جواب کی شکل میں، بچوں کے لیے بھی مفید ہے، بڑوں کے لیے مفید ہے. اسلامی عقائد بھی ہیں اور اسلامی اعمال بھی بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے آسان. مفتی کفایت اللہ دہلوی بہت بڑے مفتی تھے ہندوستان کی سرزمین کے، عرب و عجم کے مفتی کہلاتے تھے. انہوں نے عام مسلمان گھرانوں کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بڑی عمر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑی خوبصورت کتاب لکھی تھی. اب سے کچھ 70-80 سال پہلے. وہ پاکستان کے بہت سارے ادارے چھاپ رہے ہیں. یہ باہر کوئی صاحب لائے ہیں، بہت اچھی کوشش کی ہے، اور آپ حضرات اس کو ضرور لیں. اعلان بھی آج ہی کرانا تھا. یہ ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں آپ 3-4 رنگوں کے ساتھ. یہ ہمارے ساتھی ہیں خاور سعید صاحب، پروفیسر خاور سعید. انہوں نے کوئی 10 سال پہلے ہمارا جو پچھلا دور تھا درس قرآن کریم کا، سورہ بقرہ کا چارٹ شجرے کی شکل میں، جیسا شجرہ ہوتا ہے
مرتب کیا تھا، بہت محنت کی تھی انہوں نے. سچی بات یہ کہ خود بیٹھ کر میں لکھا انہوں نے میرے درسوں سے، لیکن خود لے کر ایسی خوبصورت ترتیب نہ دے سکتا جیسے نے دی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے. یہ آپ کو اگر آپ حضرات اس میں رکھیں، اس کی نمبروں کے ذریعے سے قرآن حکیم کی ہر آیت کا مضمون بتا دیا کہ سورہ بقرہ کا، اور بہت خوبصورت ترتیب دی ہے. یہ بڑے معمولی سے پیسے آپ اس کو لے لیں، اس کو فریم کرا گھروں میں لگائیں کہ اس کو بار بار آپ دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے تو ان کو قرآن کریم کے علوم کے ساتھ اور ان کے مسائل کے ساتھ دلچسپی پیدا ہوگی. رمضان روزہ، تراویح، سحری، افطاری سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لطیفے گرد کر دیں. کیا ایسے لطائف پر میسج کرنے سے ایمان و نقصان پہنچتا ہے؟ کیا لطیفے؟ وہ لکھ دینا تھا نا. غلط باتیں جو ہیں، غلط باتیں سوشل میڈیا پر پہنچیں یا پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر، غلط باتیں غلط ہوتی ہیں. کہ مسجد کا مولوی کہتا غلط بات غلط ہے، غلط کسی کے نہ سنیں. جس آدمی کے علم پر، میری بات کو یاد رکھنا، جس آدمی کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، وہ اگر کوئی بات کہے گا تو اس پر یقین کریں، انشاءاللہ آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. لیکن ماس داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا، مسجد کا امام ہونے سے مولوی نہیں ہوتا. وہ وقت گزاری کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اول فول باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ قرآن کا پتہ، رسول اللہ کے فرمان کا پتہ. میں کہا کرتا ہوں کہ لاہور کے اندر اگر 10,000 مسجدیں ہیں تو 10,000 میں 100 بھی شاید نکلیں گی جس میں صاحب علم لوگ ہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ہوں طالب علم. جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتا ہوں، اور اللہ کا فضل سے میرے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کتابوں کے کہ لاہور شہر میں سب کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن کم لوگ ہوں گے جن کے پاس میری جتنی کتابیں ہوں گی یا ان کے ساتھ وہ درک رکھتے ہوں گے. تو الحمدللہ العظیم، میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو پورے شعور سے کہتا ہوں اور اس کا ذمہ دار بھی ہوں. لیکن عام باتیں جو گلی محلوں میں گردش کرتی ہیں یا میڈیا پر گردش کرتی ہیں، اس پر یقین نہ کریں. گمراہی پھیلانے والے اس معاشرے کے اندر کم نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا سامان بنا دے.